پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی۔ تو آپ سب نے اس کہانی کو غور سے سننا ہے۔ پیارے بچوں، کہانی کا نام ہے عقل مند چڑیا اور کسان۔ تو بچوں شروع کرتے ہیں کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ لکڑہارا روزانہ جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لے آتا۔ ان لکڑیوں کو بیچ کر وہ اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ لکڑہارے نے آسمان کی طرف دیکھا تو اسے ایک چڑیا اڑتی ہوئی نظر آئی۔ لکڑہارے کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس چڑیا کو پکڑ لوں اور اسے بیچ کر میں بہت سارے پیسے کما لوں۔ لکڑہارے نے چڑیا کو پکڑنے کی ترکیب سوچی۔ اس نے ایسا کیا کہ اس نے اپنا جال پھینکا تو چڑیا اس جال کے اندر پھنس گئی۔ جب چڑیا اس جال کے اندر قید ہو گئی تو چڑیا بہت پریشان ہوئی۔ چڑیا نے بار بار اس قید سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن کسی بھی طرح قید سے نہ نکل سکی۔ چڑیا نے بہت کوشش کی کہ اس قید سے نکل سکے، لیکن وہ اس قید سے نہیں نکل سکی۔ چڑیا نے ایسا کیا کہ چڑیا سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ کیونکہ وہ چڑیا بہت ہی عقل مند تھی تو اس نے اپنا ذہن لڑایا اور ایک بہت اچھی ترکیب اپنے ذہن میں سوچ لی۔ اس نے اس کسان کو بلایا اور کہا کہ اے کسان، مجھ غریب مسکین کو قید کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اگر تم مجھے ذبح کرو گے تب بھی میرے چھوٹے سے گوشت اور نرم ہڈیوں سے تمہارا کتنے دن گزارا ہوگا؟ چڑیا نے کہا کہ اے کسان، اگر تم مجھے فروخت کرو گے تو میرے تمہیں کم ہی پیسے ملیں گے۔ ان پیسوں سے تم کتنے دن گزارا کر سکتے ہو؟ تو کیوں نہ میں تمہیں 3 مشورے دوں، لیکن اس کے لیے تم نے مجھے پہلے یہاں سے آزاد کرنا ہے۔ کسان نے سوچا بات تو چڑیا کی ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا جال اٹھا لیا اور چڑیا کو آزاد کر دیا۔ چڑیا نے کہا کہ میں پہلی نصیحت تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کے کروں گی، دوسری دیوار پر اور تیسری درخت کی شاخ پر بیٹھ کے کروں گی۔ کسان نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ چڑیا نے ایسا کیا کہ چڑیا کسان کے ہاتھ پر بیٹھی اور اسے یہ نصیحت کی کہ اے کسان، کبھی بھی ناممکن بات پر یقین نہ کرنا، چاہے کوئی بھی تمہیں کہے۔ اس کے بعد یہ نصیحت کرنے کے بعد چڑیا اڑ کر دیوار پر بیٹھ گئی۔ دیوار پر بیٹھ کر چڑیا نے کہا اب میری اگلی نصیحت سنو۔ اگلی نصیحت یہ ہے، اس پر بیٹھ کر دیوار پر بیٹھ کر چڑیا نے کسان کو نصیحت کی کہ اے کسان، کبھی بھی ایسا مت کرنا کہ گزری ہوئی بات پر پچھتانا۔ کسان نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے یہ کیوں بتا رہی ہو؟ چڑیا نے کہا میں تمہیں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ میرے پروں کے اندر ایک 3 درم کا بہت ہی قیمتی موتی تھا جو تم نے گنوا دیا۔ چڑیا کی بات سن کر کسان بہت ہی پریشان ہو گیا اور رونے لگا۔ روتے ہوئے کہنے لگا ہائے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ ہائے میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دولت گنوا دی۔ ہائے اب میں کیا کروں؟ کچھ دیر رونے کے بعد کسان نے چڑیا سے کہا اے چڑیا، تیسری نصیحت تو کرتی جاؤ۔ اس پر چڑیا نے کسان سے کہا کہ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کر لیا؟ اس نے کہا کیوں نہیں کیا؟
किसान ने पूछा वो कैसे? तो चिड़िया ने कहा, है बूढ़े किसान, मैंने तुम्हें सबसे पहली नसीहत ये की थी कि कभी भी नामुमकिन बात पर यकीन न करना, तो तुम फिर भी रो रहे। क्या तुम्हारी अक्ल में ये बात नहीं आई कि मेरा अपना वजूद तो 10 धर्म का है, तो मेरे परों के अंदर मेरा अपना वजूद तो 10 धर्म का है ही नहीं, मेरा वजूद तो 3 धर्म का है, तो मेरे वजूद के अंदर 10 धर्म का मोतियों का हार कैसे हो सकता है? और दूसरी नसीहत तुम्हें मैंने ये की थी कि कभी भी गुजरी बात पर मत पछताना, लेकिन तुम फिर भी रो रही हो। चिड़िया ये कहकर उड़ गई और किसान रोता रह गया।